السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ محترم و مکرم جناب صدر مجلس، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہوں وہ ہے اوقاف شریعت و آئین ہند کی روشنی میں۔ محترم سامعین، اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم مسئلہ وقف کا بھی ہے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وقف ایک عظیم عبادت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے نام پر اور اس کی محبت میں اپنی ملکیت سے کوئی ایسی چیز نکال کر اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دینا جس میں دوام کی صفت پائی جاتی ہو۔ یعنی جب واقف اس کو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں دے دیتا ہے تو اس میں واقف کا کوئی تصرف باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو، اسی طرح سے تم اپنی آپسی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ محترم حضرات، وقت کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے۔ خود عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائیداد، اسی طرح سے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جائیداد کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا۔ وقت کی اہمیت و فضیلت میں بے شمار احادیث اور قرآن کی آیتیں وارد ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت وارد ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو نہیں جانتا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے راہ میں کسی چیز کو وقف نہ کی ہو۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ان اللہ یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ان احب اموالی الی بیرھا وانها صدقۃ للہ ارض برھا وزخرھا عند اللہ فذا حیث اراک اللہ فقال بخ ذلك مال رابح او رائح۔ محترم حضرات، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ محترم حضرات، اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آپ بنو نجار کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا بنی النجار سامنونی بحائطکم فقالوا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ۔ محترم حضرات، اسی طرح سے وقت کی تاریخ اور وقت میں جو صحابہ کرام نے عمل کیا وہ بہت زیادہ ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وقت بہت مشہور ہے کہ جب آپ کو خیبر میں کچھ زمینیں ملی تھی جو بہت ہی قیمتی اور پسندیدہ زمین تھی، اس کو آپ نے اللہ رب العالمین کے راہ میں اس کو خرچ کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان کا وقت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں مسلمان میٹھا پانی کے لیے ترس رہے تھے، آپ نے ایک یہودی سے کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ محترم حضرات، جس طرح سے شریعت اسلامیہ ہمیں وقف کرنے کا حکم دیتی ہے، اسی طرح سے آئین ہمیں پوری آزادی اور حق دیتا ہے کہ ہم اپنی جائیداد کو اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کریں اور خرچ کریں۔ محترم حضرات، آج ہماری اوقاف پر ترمیم بل کے نام پر سوال کیا جاتا ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی پراپرٹی اور اتنی جائیداد آیا کہاں سے؟ آج جو ہمارے ترمیم بل کے نام پر ہمارے اوقاف پر سوال اٹھاتا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھاؤ آئین ہند اور دیکھو دفعہ نمبر 15 جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے ہر شہری پر، بھارت کے کسی بھی شہری پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی، نہ ہی اسے مذہب کے بنا پر، نہ ہی نسل کے بنا پر، اور نہ ہی ترقی اور اقلیت کے بنا پر اس پر کوئی پابندی عائد ہوگی۔ حکومتی فنڈ سے قائم، اس طرح سے خلائق عامہ کے استعمال کے لیے وقف کیے ہوئے کنویں، تالابوں، اشنان گھاٹوں، سڑکوں کے استعمال پر کوئی مزید اضافی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اٹھاؤ دفعہ نمبر 26 جس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے، اس کو چلانے
اور اس کا انتظام خود کرنے، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے مالک ہونے کا پورا حق رکھتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے دفعہ نمبر 51 میں ہمیں یہ پوری حق اور آزادی دی گئی ہے کہ ہم اپنی من مانی کریں، ہم اللہ کے راہ میں اپنی جائیداد کو وقف کریں۔ آج ہمارے ملک کے ممبران و وزراء اپنے حلف کو بھول چکا ہے۔ جب بھی کوئی ممبر یا وزیر الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں قانون کے بموجب طے پائے ہوئے بھارت کے آئین پر سچی ولا اور تعظیم کا جذبہ رکھوں گا۔ میں یونین کے وزیر کے حیثیت سے اپنے فرائض وفاداری اور دیانتداری سے انجام دوں گا، خوف و طرفداری، محبت و نفرت کے بغیر ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آئین کے باوجود انصاف کروں گا۔ کہاں گیا وہ تمہارا حلف اٹھانا؟ کیا تم وہ بھول گئے اپنے حلف کو؟ یاد کرو اسے جو تم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حلف اٹھاتے ہو۔ کہاں گیا وہ تمہارا حلف اٹھانا؟ مسلمانوں، آج یاد کرو ہمارے اسلاف نے جو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہیں، آج کہاں گیا؟ آج ہمارے اوقاف پر سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ہماری شریعت اور آئین ہند اتنی ہی واضح ہے تو ہم پر سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے اوقاف پر یہ سوال کیوں ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی جائیداد آیا کہاں سے؟ مسلمانوں کے قبضے میں اتنی جائیداد آیا کہاں سے؟ محترم حضرات، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آئین ہند کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم آئین ہند کو ماننے والے ہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ اور ان کے عمل بالکل متضاد ہے، بالکل برخلاف ہے۔ محترم حضرات، حالانکہ ان کے عمل ان کے دعوے کو کاٹ دیتا ہے، حالانکہ ان کا عمل ہی ان کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شریعت اسلامیہ اور آئین ہند دونوں پر گہری نظر رکھے، دونوں کا مطالعہ کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آئین ہند اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔